السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بہت سارے سوالات کے جوابات میں یہ بتا چکا ہوں کہ دیوبندی بھی بد عقیدہ اور مشرک ہیں، جیسے ہر جاننے والا یہ جانتا ہے کہ بریلوی بد عقیدہ اور مشرک ہیں۔ تو مختلف جوابات میں کہیں کوئی جواب تفصیلی، کہیں کوئی جواب مختصر، کہیں کوئی جواب 2-4 منٹ پر اور کہیں کوئی جواب 15-20 منٹ پر مشتمل۔ تو مختلف جوابات کے اندر میں نے دیوبندیوں کو بھی مشرک کہا، جس سے اپنے اور بیگانے دونوں قسم کے لوگوں نے مختلف باتیں کی کہ دیوبندیوں کو مشرک کیوں کہا گیا، اور مختلف جوابات کے اندر کہیں تفصیلاً اور کہیں مختصراً میں بتا بھی چکا بحوالہ کہ دیوبندی بھی مشرک ہیں اور بریلوی بھی مشرک ہیں۔ اس سے پہلے میں فضائل اعمال کے تعلق سے جو فضائل اعمال کے اندر من گھڑت اور اسی طرح غلط قسم کے قصے واقعات جو کہ عقائد اور اعمال کو خراب کرنے والے ہیں، فضائل اعمال کے جواب کے اندر بتا چکا، اور اس کے ساتھ ارواح ثلاثہ کے تعلق سے بھی، اور اسی طرح فضائل صدقات، فضائل حج وغیرہ یا فضائل درود وغیرہ سے بھی۔ تو اب یہ فضائل اعمال میرے سامنے ہے، فضائل درود شریف میرے سامنے ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ فضائل حج بھی یہ میرے سامنے ہے۔ فضائل اعمال شیخ الحدیث مولوی محمد زکریا صاحب، اور تو یہ زکریا صاحب کی کتابیں اور اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابیں میرے سامنے موجود ہیں۔ انہی میں سے انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دیوبندی بھی بد عقیدہ اور مشرک ہیں۔ مردوں اور قبروں کے حوالے سے، مردوں اور قبروں کے حوالوں سے جو عقائد البریلویہ کے ہیں وہی الدیوبندیہ کے ہیں۔ اگر صورتحال دیوبندیوں کے اندر جو ہے تو وہی بریلویوں کے اندر ہے، سوائے اس کے کہ عوام کو بریلویوں کی طرح دیوبندی قبروں پر چادریں چڑھاتے یا قبروں کو سجدہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ بھی اگر اسی طرح پوری طرح ہو، الا یہ کہ کل کو ایسی ویڈیو فوٹو آ جائے کہ دیوبندی بھی یہ کام کر رہا ہو۔ ان حوالہ جات کو بیان کرنے سے پہلے یہ بھی سن لیجئے، ایک جاہل آدمی اور ایک عالم آدمی، ان کے بیچ میں فرق ہوگا۔ جاہل پر، عام پبلک، عام جنتا پر وہ حکم نہیں لگے گا جو ایک دیوبندی عالم پر لگے گا۔ عام آدمی اگر ان تمام شرک و بدعات سے ناواقف ہے اور ان تمام شرک و بدعات کا ارتکاب نہیں کرتا تو وہ مشرک نہیں ہوگا۔ جو عالم ہے جیسے زکریا صاحب ہیں اور دیگر موجود غیر موجود، ان کے یہ عقائد بھی ہیں اور پبلک کو یہ عقائد وہ بیان بھی کرتے ہیں، تو اس لیے عالم اور جاہل دونوں کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ اور یہ اردو میں لکھی گئی کتابیں فضائل اعمال یا دیگر تبلیغی نصاب، اس کو جاہل بھی پڑھتا ہے اور اس کو عالم بھی پڑھتا ہے۔ پیارے بھائیو، علم غیب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ غیب زمین و آسمان کا فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان قبر میں دفن شدہ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔
جبکہ ان دیوبندی بریلویوں نے کشف کے نام پر اور مراقبے کے نام پر جو ہے زندہ مردہ بزرگوں کو جو ہے وہ علم غیب جاننے کی صفات دے رکھی ہیں کہ ان کے زندہ مردہ بریلوی اینڈ دیوبندی، ان کے زندہ مردہ جو بزرگ ہیں وہ کشف اور مراقبے اور دیگر اس قسم کے نام لے کر انہوں نے ان زندہ مردہ بزرگوں کو علم غیب کی صفات سے نواز رکھا ہے، جو کہ شرک ہے۔ کیوں؟ غیب صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ یہ دوسرا ٹاپک علیحدہ ہے کہ پیغمبر غیب جانتے ہیں یا نہیں، تو اس کے تعلق سے میرے علیحدہ علیحدہ جوابات موجود ہیں۔ آپ کے سامنے یہ میں فضائل اعمال میں سے ذکر کروں گا، فضائل اعمال اور کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان، اس میں فضائل ذکر ہے، پیج کا نمبر ہے 484 484۔ اس میں شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو جہنم کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے، کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنائے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے۔ کاشف یکشف، کشفن کا معنی بنتا ہے پردوں کا اٹھ جانا، پردے کا ہٹ جانا، پردے کا کھل جانا۔ تو ایک نوجوان ہے جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے۔ جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے، یعنی اس کو جنت جہنم دکھائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس کے متعلق اس کی صحت میں کچھ تردد شک تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ قرطبی کہتے ہیں میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، میں نے دل ہی دل میں جو ہے وہ کہا کہ اس کی سچائی کا تجربہ ہو جائے کہ یہ صاحب کشف ہے یا نہیں۔ میں نے جو نصاب پڑھ رکھا تھا 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، میں نے دل ہی دل میں ایک نصاب اس کی ماں کو بلٹی کر دیا، بخش دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ نوجوان فوراً کہنے لگا چچا میری ماں جہنم کے عذاب سے ہٹا دی گئی، میری ماں کو جہنم کے عذاب سے ہٹا دیا گیا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار میں، جو 70,000 کی مقدار میں نے سنی تھی، اور یہ کہ یہ جہنم سے بچ جائے گا تو اس کا مجھے تجربہ ہوا۔ دوسرا اس نوجوان کے صاحب کشف ہونے کا مجھے یقین ہو گیا۔ پیارے میرے بھائیوں، پہلے تو یہ سن لیجئے کہ یہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ گڑنتو ہے۔ دوسرا اس قصے میں یہ بتایا گیا کہ یہ نوجوان علم غیب رکھتا ہے، کشف کے نام پر اس کو جنت جہنم دکھائی جاتی ہے۔ تو پیارے بھائی، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب فقط اللہ تعالی ہی کی ذات جانتی ہے۔ اب جو یہ کہے کہ مخلوق اور یہ بزرگ بھی غیب جانتے ہیں بذریعہ کشف، بتائیے یہ شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ دیوبندی بھی مشرک ہیں اور فضائل اعمال والے ایسے جھوٹے قصے بیان کر کے عوام کو اس طرح شرک کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ یہ فضائل اعمال میں کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان فضائل نماز ہے، پیج نمبر ہے 361۔ لکھتے ہیں کہ ثابت بنانی حفاظ حدیث میں ہیں، اس قدر کثرت سے اللہ کے سامنے روتے تھے کہ حد نہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رو رو کر آپ کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی۔
آگے لکھتے ہیں ابو سنان کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا، دفن کرتے ہوئے لاد کی ایک اینٹ گر گئی۔ دفن کرنے والا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ثابت کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا اپنے ساتھی کو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی سے پوچھا کہ ثابت کا کیا عمل تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس نے 50 برس شب بیداری کی اور صبح کو ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو مجھے یہ دولت عطا کر۔ اب اس قصے سے کیا معلوم ہوا؟ یہ بزرگ مرے نہیں تھے، قبر میں زندہ تھے یا قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، صحیح مسلم وغیرہ۔ ایک تو انبیاء کے ساتھ مقابلہ بازی اور دوسرا یہ بدعقیدگی کہ یہ حضرت جی جو ہے وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے قبر کے اندر۔ اسی طرح پیارے بھائیوں یہ میرے ہاتھ میں فضائل حج ہے، شیخ الحدیث زکریا صاحب، کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان۔ اس کا پیج نمبر ہے 133 133۔ یہاں یہ 27 نمبر پر لکھتے ہیں جب کسی قبر پر حاضری ہو تو میت کے پاؤں کی طرف سے جائے تاکہ میت کو اگر حق تعالی شانہ آنے والے کا کشف عطا فرمائے تو دیکھنے میں سہولت رہے، اس لیے کہ جب میت قبر میں دائیں کروٹ لیٹتی ہے تو اس کی نظر قدموں کی طرف ہوتی ہے، اگر کوئی سرہانے کی جانب سے آئے تو میت کو دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے۔ تو اب پیارے بھائیوں یہ دیکھیے کیا یہ شرک ہے یا نہیں، اور یہ بریلویوں کی کتاب نہیں ہے، فضائل حج زکریا صاحب کتب خانہ فیضی، یہ تبلیغی ہیں، رائے ہیں اور دیوبندی ہیں۔ اب یہ فرما رہے ہیں کسی قبر پر حاضری ہو تو میت کے پاؤں کی طرف سے جائیں کہ میت کو اگر حق تعالی شانو کشف عطا فرمائے، یعنی میت قبر میں دفن ہے، آنے والوں کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں مردہ آنے والوں کو نہیں دیکھتا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بزرگ قبروں میں لیٹے ہوئے آنے والوں کو دیکھتے ہیں، اور اتنا بھی کہا سر کی جانب سے آئے تو میت کو دیکھنے میں مشقت ہوگی۔ یہ اگر میت کا یہ حال ہے تو زندہ کا کیا حال ہوگا؟ یہاں سویا ہوا نہیں دیکھتا، بے شمار لوگ ہوتے ہیں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کی جیبیں صاف کر جاتے ہیں، تو سویا ہوا نہیں دیکھتا، یہ مرا ہوا، اور مرا ہوا بھی جو ہے وہ کولڈ روم میں نہیں ہے بلکہ وہ قبر میں دفن ہے۔ اب مرا ہوا آنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کو اگر کشف عطا فرما دے، کشف کا معنی کیا؟ وہی غیب کہ وہ آنے والوں کو اگر دیکھ لے، تو فضائل حج نے بتلایا کہ مردے دیکھتے بھی ہیں، جبکہ یہ چیز درست نہیں ہے اور یہی ان دیوبندیوں کا شرک ہے، اور اسی طرح بے شمار اور اسی طرح پیارے بھائیوں یہ میرے ہاتھ میں حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ ہے، اور اس کو ترتیب دینے والے ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی، مکتبہ ہے دارالاشاعت اردو بازار ایم اے جناح روڈ کراچی۔ اب اس کے صفحہ نمبر 19 پر حکایت نمبر 4 درج کی ہے، صفحہ نمبر 19 پر حکایت نمبر 4۔ خان صاحب نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب جب بطن مادر میں تھے، ماں کے پیٹ میں، تو شاہ صاحب ولی اللہ کے والد عبد الرحیم ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر حاضر ہوئے، مراقبہ کیا، ادراک بڑا تیز تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تمہاری زوجہ حاملہ ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو مر چکا، اپنا استنجا خود نہ کر پایا
غسل خود نہ کر پایا، قبر میں چل کر خود نہ جا پایا، مرا ہوا قبر میں ختم شدہ مردہ، یہ خواجہ آنے والے کو یعنی شاہ ولی اللہ کے والد عبد الرحیم کو یہ کہتے ہیں تمہاری بیوی حمل سے ہے۔ ہمارے شہر ڈی آئی خان میں اعجاز الٹرا ساؤنڈ ایک بہترین الٹرا ساؤنڈ ہے، ضرورت کے تحت وہاں حمل چیک کروایا جاتا ہے، تو یہاں یہ قبر والا حمل چیک کر کے بتا رہا ہے، یا پیشاب ٹیسٹ سے حمل کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ خاتون حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قبر پر آنے والے شاہ عبد الرحیم کو کہتے ہیں تمہاری زوجہ بیوی حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب بہت بڑا ولی اللہ موجود ہے، پیدا ہونے والا لڑکا ہے، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ پیارے بھائی بتائیے یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ مردہ جو مر چکا، ختم ہو چکا، ہڈیاں علیحدہ، گوشت علیحدہ، ریزہ ریزہ ہو گیا قبر کی مٹی میں، مرنے سے پہلے جب اس کو موت آئی، استنجا کسی اور نے کرایا، غسل کسی اور نے دیا، 4 بندوں نے چارپائی کے پائے پکڑے اور اس کو قبرستان میں لائے، 2 یا 4 بندوں نے اٹھا کر اسے اس کی قبر میں ڈالا، یہ اتنا مجبور، اتنا لاچار، یہ مرنے کے بعد آنے والوں کو یہ بتاتا ہے الٹرا ساؤنڈ مشین کا یا پیشاب چیک کرنے والی مشین کا کام کرتا ہے کہ جناب تمہاری بیوی حاملہ ہے۔ اب شاہ عبد الرحیم نے نہیں پوچھا، اس نے اپنے سے بتا دیا تمہاری بیوی حاملہ ہے اور ہے بھی لڑکا، ہے بھی ولیوں کا ولی۔ فرماتے ہیں شاہ صاحب گھر آ کر بھول گئے، شاہ صاحب عبد الرحیم کی زوجہ جو ہے وہ نماز میں تھی، جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھوں میں 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہو گئے۔ شاہ عبد الرحیم کی بیوی ڈر گئی اور گھبرا کر کہا شاہ صاحب یہ کیا بات؟ فرمایا ڈرو مت، تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے، اس لیے بچے کا نام قطب الدین احمد رکھا گیا، اور اکثر تحریرات میں اس نام کو حضرت شاہ صاحب لکھتے بھی تھے، مشہور ولی اللہ ہوئے۔ محترم پیارے بھائیو بتائیے یہ شرک ہے یا نہیں؟ اور یہ ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء یہ بریلویوں کی کتاب نہیں ہے، یہ دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے۔ تو جو یہ کہے کہ مردہ اتنا با کمال، اللہ اللہ، الٹرا ساؤنڈ مشین کا کام دے دیا، اور یہ کہ کشف کے نام پر جو زندہ ہیں وہ مردوں سے رابطے کر لیتے ہیں، اگر اسی طرح کشف کرنا تھا تو جناب حسین بن علی رضی اللہ عنہما کوفے جانے سے پہلے نبی علیہ السلام کی قبر پر آ کر کشف کر لیتے کہ میرے نانا جان بتائیے میں کوفے جاؤں یا نہ جاؤں، نبی علیہ السلام بتا دیتے میرے پیارے نواسے کوفے مت جا، کوفیوں نے تجھے گھیر کر شہید کرنا ہے، کوفی بڑے بے وفا ہیں، کوفیوں نے تجھے چھوڑ دینا ہے، تیرا ساتھ نہیں دینا، جبکہ ایسا تو نہیں ہوا۔ اب یہاں شاہ عبد الرحیم خواجہ کے مزار پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی قبر پر مراقبہ کر رہے ہیں، آگے وہ با کمال مردہ جو الٹرا ساؤنڈ کا مشین کا کام دے رہا ہے، بتائیے یہ دیوبندیوں کا شرک ہے یا دیوبندیوں کا شرک نہیں؟ یہ تمام باتیں بریلوی کہتے ہیں اور یہی باتیں ان دیوبندیوں نے بھی لکھ رکھی ہیں، اور یہ حکایات اولیاء یا یہ فضائل اعمال کوئی ہزاروں سال پہلے دیوبندیوں کی نہیں ہے، آج کے دیوبندیوں کی یہ کتابیں ہیں اور پڑھی پڑھائی جاتی ہیں، ان کے مکتبوں پر ملتی ہیں۔ ہم اللہ کے قرآن کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ مردہ بیکار ہوتا ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ مشین کا کام نہیں دیتا، نہ مردوں سے رابطہ ہوتا ہے، نہ مردے غیب جانتے ہیں، نہ مردے بتا سکتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم کی بیوی بیٹھی ہے گھر میں، یہ آیا قبرستان مزار پر، اتنے دور سے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے،
ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہی نازل کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹوں میں جو ہے، اور وہی اللہ جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں موجود ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کام کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے، نیک ہے بد ہے، ولی اللہ ہے یا ولی الشیطان ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، کون جانتا ہے، یا ہجڑا ہے، یہ کون جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور یہاں اشرف علی تھانوی ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء دارالاشاد اردو بازار جنا روڈ کراچی صفحہ نمبر 19 حکایت نمبر 4 میں کیا فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم قطب الدین بختیار کاکی کے دربار پر مزار پر حاضر ہوئے، مراقبہ کیا، اور قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ تمہاری زوجہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں جو ہے وہ ولی اللہ ہے، یعنی وہ شیطان بھی نہیں، بد کردار بھی نہیں ہے، بد عمل بھی نہیں ہے، بڑا ولی اللہ ہے۔ تو پیارے بھائی، اللہ تو فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو ماں کے پیٹوں میں ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ دیوبندی کہہ رہا ہے کہ مرا ہوا بزرگ بھی جانتا ہے۔ تو یہ شرک ہے یا نہیں؟ کیا شرک کے دو سینگ ہوں گے؟ تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ شرک ہے، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ ان کو یہی پڑھایا بتایا جا رہا ہے کہ بزرگ جانتے ہیں غیب کشف کے نام پر۔ تو اس لیے یہ چند حوالہ جات تھے، 22 منٹ ہو گئے، تو امید ہے یہ سننے والوں کے لیے کافی ہوگا کہ دیوبندی بھی مشرک، بریلوی بھی مشرک، دیوبندی بھی قبروں سے فیض لیتے ہیں اور بریلوی بھی۔ اور ہاں، یہاں لگے ہاتھوں یہ بھی سنتے جائیے کہ قبر پرستوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 1 ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 393، 393 نمبر کا یہ پیج فتاوی اسلامیہ کے اندر۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قبر پرستوں کے پیچھے بتایا گیا نماز نہیں ہوتی۔ اب بتائیے فضائل اعمال نے اور حکایات اولیاء نے قبر پرستی بتائی کہ نہیں، کہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر مراقبے کرو، تمہارا بزرگ بتائے گا بیوی حاملہ بھی ہے، اور اتنا نہیں بتائے گا، اتنا بتائے گا 7۔ نمبر 1 پہلا پوائنٹ بیوی حاملہ ہے، نمبر 2 اس کے پیٹ میں لڑکا ہے، اور نمبر 3 وہ ولی اللہ قطب الاقطاب، ولیوں کا بھی ولی ہے۔ سوال ہوا، جواب دیا فتویٰ کمیٹی نے کہ اس امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم جو کسی ولی کی قبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ جواب، اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ فوت شدگان کے بارے میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا ربوبیت میں شرک اکبر ہے۔ اسی طرح مردوں سے دعا کرنا، مردوں سے مدد مانگنا، ان کی نام کی نظر و نیاز کرنا، ان کے نام پر جانور ذبح کرنا عبادت میں شرک اکبر ہے۔ تو بزرگوں کی قبروں پر آؤ تو پاؤں کی طرف سے آؤ، مردے کو دیکھنے میں تکلیف نہ ہو۔ کیا یہ قبر پرستی کا شرک ہے یا نہیں؟ مردے کی قبر پر مراقبہ کرو، کشف کرو، بیوی کا حمل معلوم کرو، مذکر مؤنث معلوم کرو، اور ولی اللہ یا ولی الشیطان ہونا معلوم کرو۔ یہ قبر پرستی کا شرک ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ تو بریلوی بھی مشرک اور دیوبندی بھی مشرک۔ سننے والے میرے اوپر غصہ نکالنے کی بجائے جو میں نے حوالہ جات دیے ان کو سنیں۔ باقی کوئی، جیسے آج ایک حضرت جی نے فون کال کر کے کہا کہ اقبال سلفی جہاں ملے اس کو قتل کر ڈالو، کوئی میرے گھر پھولوں کے ہار لے کر آئے،
یا 250-300 کا گرنیڈ لے کر آئے، ویلکم، اہلن سہلن مرحبا۔ جو حوالہ جات میں نے دیے ان پر غور کیجئے۔ دیوبندی بھی مشرک ہیں، بریلوی بھی مشرک۔ آخری جملہ حضرت شاہ سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی کا کہ بریلوی گٹر سے ڈھکن اٹھا ہوا ہے اور دیوبندی گٹر پہ ڈھکن پڑا ہوا ہے۔ اقبال سلفی کی کوشش یہ ہے، اقبال بن رب نواز، کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دونوں طرف گٹریشن ہے، ہمارا کام ڈھکن اٹھا کر عوام کو دکھانا ہے کہ سنبھل جاؤ اور سدھر جاؤ اور فرقہ واریت کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی طرف لوٹ آؤ، تاکہ دنیا بھی کامیاب کر لو، قبر کی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو، ڈھیروں ڈھیر اعمال کر رکھے ہیں، اعمال ڈھیروں ڈھیر کر رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے، اعمال بڑے کیے ہوں گے، مگر اس کے باوجود دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسلا نارا حامیہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے فرقہ واریت کو چھوڑنے کی توفیق دے، شرک و بدعات کو چھوڑنے کی توفیق دے، اور کتاب و سنت پر مضبوطی کے ساتھ جم جانے کی توفیق دے۔ کوئی پتھر مارے، کوئی پھول مارے، اللہ تعالی پتھروں یا پھول ہوں جو بھی ہوں حق کے راستے سے ادھر ادھر نہ ہونے دے، بلکہ ہر دو صورت میں کتاب و سنت پر مضبوطی کے ساتھ استقامت کی توفیق دے، اور خالی خود کتاب و سنت پر عمل پیرا نہ ہوں، بلکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام دیں۔ خود بھی شرک و بدعات سے بچیے، لوگوں کو بھی بچائیے، خود بھی توحید و سنت، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث پر عمل کیجئے، اور لوگوں کو بھی کروائیے، دعوت دیجئے، پیغام دیجئے۔ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، ہدایت دینا، اس رب رحمان کا کام ہے جو مستوی ہے اپنے عرش پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر دینی سوال و جواب کے سلسلے میں ہم سے جڑنے کے لیے 090292317974052 آپ کا بھائی اور آپ کا خیر خواہ حافظ محمد اقبال سلفی بن رب نواز بن حق نواز، فرام پاکستان، ڈیرہ اسماعیل خان، جامع مسجد اہل حدیث انصار السنہ، خالد بن ولید اسٹریٹ، نزد گریڈ اسٹیشن۔